السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں بچوں کے اوپر کہ اپنے بچوں کو تھوڑی سی زندگی ان کی مرضی سے جی لینے دیجیے۔ ہمارے بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، ابھی دیکھیں انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آیا ہے کمپیوٹر سائنس میں، لیکن ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ ڈاکٹر بنے تو زبردستی اس کا MBBS میں ایڈمیشن کروا دیتے ہیں۔ وہ کچھ سیکھتا ہے، کچھ نہیں کرتا، کچھ چل جاتے ہیں، کچھ نہیں چل پاتے، پیسہ بھی برباد ہوا، ٹائم بھی برباد ہوا، اور بچے کو جس چیز کا شوق تھا وہ بھی نہیں کر پایا۔ ہمارا بچہ میکینیکل انجینئر بننا چاہتا ہے، ماں باپ اس کا داخلہ آرٹس میں کروا دیتے ہیں۔ ہمارے بچے کو جرنلزم کا شوق ہوتا ہے، ماں باپ زبردستی اس کا داخلہ BBA MBA کے اندر کروا دیتے ہیں۔ تو اگر کسی چیز کا آپ کو شوق ہوتا ہے نا، تو آپ وہ کام کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، اور بڑے آرام سے آپ کو اسپارک چاہیے نہیں ہوتا، آپ کو باہر سے موٹیویشن نہیں چاہیے ہوتی، موٹیویشن اندر سے نکلتی ہے۔ تو بچوں سے بیٹھ کے آرام سے بات کیجئے، ان کو بتا دیجئے کس کیریئر کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، کیا سپورٹ ہے، کیا اسٹرکچر ہے، پاکستان میں، انڈیا میں جابز اویلیبل ہیں یا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اس کو مرضی پہ چھوڑ دیجئے۔ اب یقین جانیے، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں لیکن اس میں اگر ایک ایکسپرٹ لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو دنیا آپ کے لیے کھلی ہے۔ پورے شہر میں ڈھونڈنے سے بھی اچھا پلمبر نہیں ملتا، اچھا کارپینٹر نہیں ملتا، اچھا سنارا نہیں ملتا، اچھا کمپیوٹر ٹیکنیشین نہیں ملتا، اچھا پلمبر نہیں ملتا، اچھا سافٹ ویئر انجینئر نہیں ملتا، اچھا ڈیٹا سائنٹسٹ نہیں ملتا۔ تو جس فیلڈ میں بھی وہ جائے گا اور اس کی اگر پیک کے اوپر آ جائے گا تو دنیا اس کے لیے پوری کی پوری کھلی ہے، خواہ وہ کوئی بھی پیشہ کیوں اختیار نہ کرے۔ تو تھوڑی سی اس کو یہاں پر فلیکسیبلٹی دے دیجئے۔ ہم پوری دنیا کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں پہ ہی نہیں کرتے۔ ہمارا بچہ آ کے ہم سے بولتا ہے، پاپا میں چاہتا ہوں کہ میں انٹرپرینیور بن جاؤں، کمپنی کھول لوں۔ تو بولتے ہیں تو کھولے گا کمپنی؟ 11 بجے تو سو کے نہیں اٹھتے نواب صاحب۔ اگر میں آپ کا پاسپورٹ نہ رکھوں تو پاسپورٹ تو آپ سے اپنا سنبھالا نہیں جاتا، پاکٹ منی تو آپ آج تک مجھ سے لیتے ہیں، اور آپ کمپنی کھولیں گے، آپ کمپنی چلائیں گے، پہلے اپنی زندگی تو سدھاریں۔ اس کو اتنا ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں جو بچے کو ڈی موٹیویشن ملتی ہے وہ اپنے گھر سے ملتی ہے، اور یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ یہاں امریکہ میں دیکھیں، میرے بچے پڑھ رہے ہیں اسکول کے اندر، اس کے اوپر کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ 6ٹھی کلاس میں سبجیکٹ ہے ہیلتھ کا، وہ بتاتے ہیں کہ جی آپ نے کیا کھایا، اس میں آپ کو کتنے نیوٹریشنس ملے، کتنی آپ کو کیلوریز ملی، آپ کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے۔ ایک ہے لیونگ انوائرمنٹ کا، وہاں پہ وہ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ جیمولوجی کا ہے، جیولوجی کا ہے، بہت سارے الگ الگ سبجیکٹس ہیں الیکٹیو کے طور پہ لے سکتے ہیں، اور یہ 6ٹھی 7ویں کلاس کی بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگوں نے تو بیچلرز تک آ کے ان چیزوں کے نام بھی نہیں سنے تھے، اور یہاں پہ بہت زیادہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے بچوں کو کہ جی آپ جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا گائیڈ لائن دے دیجئے کہ وہ بالکل ایسٹرے نہ ہو جائے، ادھر ادھر نہ نکل جائے، لیکن مین گائیڈ لائنس کے اندر رہتے ہوئے بچہ اپنی مرضی چلا سکتا ہے۔ کم سے کم گھر سے وہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ڈی موٹیویشن بچوں کو گھر سے ملتی ہے۔ گھر میں اس کو نوکر بھی بنا کے رکھتے ہیں، اس سے کام بھی کرواتے ہیں، اور کاموں کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، جھوٹ کی طرح چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ صبح اٹھتا ہے، شام تک نوکر کی طرح کام کرتا رہتا ہے۔ بچہ بڑا ہوا نہیں کہ اس کے لیے عذاب ہو گیا، اب باپ کے سارے کام وہ ریپلیس ایک ایک کر کے کرتا چلے جائے گا۔ اس کی اپنی زندگی کا کیا، اس کی اپنی آئیڈینٹی کا کیا؟ کل والد صاحب کا انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ اچھا، وہ کام کرنے کے آپ اس کو پیسے بھی نہیں دیتے، باہر سے کوئی بندہ بلاتے ہیں آپ تو وہ آورلی چارج کرتا ہے۔ وہی کام آپ کا بچہ اپنے دل سے آپ کے لیے کر رہا ہے، اب آپ اس کو پیسے بھی نہیں دیتے، آپ بولتے ہیں سب کچھ میں ہی تو کر رہا ہوں نا۔ باہر سے جا کے 50,000 روپے کما کے لے کر آئے گا، اس کی اپنی مرضی ہوں گے۔ آپ کے پاس وہ بیٹھ کے 2 لاکھ کا کام کر رہا ہے، لیکن آپ اسے 1500 روپے بھی دیتے ہوئے بولتے ہیں سب کچھ تو تمہارا ہی ہے۔ وہ سب کچھ تمہارا بنتا نہیں نا، کیونکہ بعد میں آپ اس کو تانے بھی دیتے ہیں کہ تم کچھ کماتے ہی نہیں ہو اور میرے ٹکڑوں کے اوپر پل رہے ہو۔ بچہ اگر آپ کا انٹیلیجنٹ ہے، بچہ اگر سوچ چکا ہے کہ کیا کرنا ہے، تو عذرائے کرم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس کو جانے دیجئے، اس کو اپنی مرضی کر لینے دیجئے۔ آپ صرف اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ صرف اسے سمجھا سکتے ہیں، آپ اس کی زندگی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ اس کو اون نہیں کرتے۔ وہ آپ کی خریدی ہوئی جاگیر یا پراپرٹی نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہے کریں، جو چاہے کریں۔ اللہ پاک نے آپ کو نعمت دی ہے، آپ نے اس کو پال پوس کے جوان کر دیا، اب تھوڑی سی بات اس کی سن لیجئے، اس کی مان لیجئے۔ بچوں سے بھی بنتی کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ماں باپ کے پاس بیٹھیں، صرف ان کے کہے پہ آنکھ جھکا کے، سر جھکا کے عمل نہ کر لیجیے۔ آپ گائے نہیں ہیں، آپ انسان ہیں۔ آپ کم سے کم بتا دیجئے جی ابا حضور، اماں حضور، آپ جو کہہ رہی ہیں بات ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میرا دل یہاں پر نہیں ہے، اور یہاں پہ دل نہیں ہو تو میں آگے کتنا آگے چل سکوں گا، اور پیک پہ اس کے اوپر نہیں جا سکوں گا۔ دنیا ایکسپرٹس کی ہے، تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ پلیز مجھے میری مرضی سے کر لینے دیجئے، اور باقی میں پوری محنت کروں گا اس کے اندر،
اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھا نام کماؤں گا، اور اس کے اوپر بعد میں اس کے اوپر جٹ جائیے۔ تو امید کرتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز زندگی میں کہیں نہ کہیں بدلاؤ کا باعث ضرور بنیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کنفیوژن ہے تو میری مینٹرنگ سلاٹس پہ آ کے آپ مجھ سے بات چیت کر سکتے ہیں، کسی اور سے کر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو مینٹر زندگی میں ہونا ہی چاہیے نا۔ لیکن کم سے کم اپنی انا، اپنے جھوٹ، اپنے گھمنڈ، رشتہ داروں کو کیا بتائیں گے، محلے والوں کو کیا بتائیں گے، اس چکر میں جیتے جاگتے بچوں کی زندگیاں ضائع نہ کیجیے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔